ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کو جلد از جلد یعنی کہ اسی نومبر کے مہینے میں ہی منظور کروانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کیوں اتنی ضروری ہے. تو یہ ایکسپلین کرنا جو ہے یہ ضروری ہے آپ سب کے سامنے کہ جو نمبرز گیم ہے خاص طور پہ قومی اسمبلی میں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت کو پیپلز پارٹی کے ووٹ کیوں چاہیے. کیونکہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت 125 ووٹ ہیں، آزاد امیدوار 4 ہیں، ایم کیو ایم کے 22 ووٹ ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے 5 ووٹ ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ہیں، مسلم لیگ ضیاء کا 1 ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کا 1 ہے اور نیشنل پارٹی کا 1 ہے. تو یہ ملتے ہیں، ٹوٹل بنتے ہیں 163. تو اس میں جب پیپلز پارٹی کے ووٹ شامل ہو جاتے ہیں جو کہ 74 ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں جی 237. جبکہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے تقریباً 224 کے قریب ووٹ چاہیے، 224 چاہیے نا جی. اچھا، اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں سنی اتحاد کونسل کا 1 ہے، آزاد امیدوار 75 ہیں، یعنی کہ آزاد امیدوار کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف. جے یو آئی ایف جو ہے اس کے 10 ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل گروپ کا 1 ہے، حالانکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے، مجلس بعد مسلمین کا 1 ہے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1 ہے. کل تعداد یہ بنتی ہے 89 اور پیپلز پارٹی کے 74، تو یہ بنتے ہیں جی 163. اگر پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ چلی جائے تو یہ 163 بنتے ہیں اور آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے جو آغا رفیع اللہ صاحب کی گفتگو سنی ہے اور شہرام ترکئی صاحب کی جو گفتگو سنی ہے، تو کیا لگ رہا ہے کہ آغا صاحب کھڑے رہیں گے اپنے موقف پہ یا شہرام صاحب صحیح ثابت ہو جائیں گے، الٹیمیٹلی یہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کے پروگرام میں میر صاحب شروع میں یہ بات کہہ دی ہے کہ کبھی امکان ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے جو قانونی ماہرین ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بن جائے اور اس میں جو ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں اور اس کے بعد کس طریقے سے انہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور ایک ایسی امینڈمنٹ ڈرافٹ کی جا سکتی ہے جس میں تمام پارٹیز کا اتفاق ہو، وہ میکینزم بنایا جائے گا. ایک سوچ ان کے سامنے رکھی جائے گی، ایشوز ان کے سامنے رکھے جائیں گے، ہم کیا چاہتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس کے اوپر جو بھی ڈیلیبریشنز ہوں گی وہ مل کے اتفاق سے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، اور فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا جیسے 26ویں ترمیم میں ہوا تھا. باقی شہرام خان نے جو بات کی ہے نا، دوبارہ انہوں نے وہی بات کی ہے، مینڈیٹ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے اور مینڈیٹ کیسا ہے. وہ جو سیاست کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نون لیگ کی سیاست اور وہ اس طرح کی ہے، تو آپ کو یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان تعاون کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، اگر تو پاکستان تحریک انصاف نے سیاست سیکھی ہوتی یا سیاست کر رہے ہوتے پھر کوئی خطرہ ہوتا کہ ایک سیاسی جماعت ہے اور دوسری بھی سیاسی جماعت ہے. یہ سیاست تو کرنا انہوں نے پہلے کی ہے نا اب کی ہے. عمران خان صاحب اپنے کیبنٹ ممبران سے زیادہ اپنی سوشل میڈیا اور اپنے جو ٹاک شو پہ جانے والے ہوتے تھے ان سے ملاقاتیں اور انہیں گالیاں سکھاتے کہ یار سب سے زیادہ جو بدتمیزی کرتا تھا اس کو پروموشن ملتی تھی. آج بھی ان کی سیاست سوائے انتشار کے، فتنے کے، چڑھائی، گھیراؤ اور احتجاج کے نام پہ اوپر اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونا. اگر یہ سیاست کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی فضا میں بہتری آئے گی اور چیزیں جو ہیں وہ کسی منطقی انجام کی طرف جا سکتی ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہ یہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا. انہوں نے کہا دہشت گردوں سے بات چیت، جس نے بندوق اٹھائی اس سے کیا بات چیت ہونی ہے، ٹھیک ہے، لیکن افغانستان سے بات چیت کی باری ہے، یہ ہم آخری حد تک گئے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو قابل عمل ہیں اگر آپ بات کریں گے جس حد تک ہے ہم کریں گے. پرائم منسٹر نے، میرے شہرام خان اس وقت میرا خیال اسمبلی میں موجود تھے، ان کی سیٹ کے اوپر، لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ کے اوپر جا کے ان سے کہا آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، معاملات کو بات چیت کے ذریعے آگے لیں، یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت جس چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستان جو کچھ حاصل کر چکا ہے اور مزید ہم حاصل کر سکتے ہیں بحیثیت ایک ملک کے اور قوم کے، اس کے لیے ہوش کے ساتھ، تدبر کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور صرف اس لیے جناب کہ ہم کچھ حاصل کر لیں گے پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے اور فتنے فساد کے ذریعے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. 27ویں ترمیم سے ہمیں کیا ملے گا؟ پاکستان کے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ اگر ججز کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کرتے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ میں 90% وہ مقدمات چلتے رہے ہیں ماضی میں، آپ دیکھ لیں
کہ جن سے ٹی وی پہ ٹکرز بنتے تھے اور بریکنگ نیوز چلتی تھی، اس نوعیت کے مقدمات جو زیادہ تر سیاسی نوعیت کے ہوتے تھے، سیاسی شخصیات کے ہوتے تھے، گورنمنٹ کے خلاف ہوتے تھے، اب ان کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے، وہ ادھر چلیں. اور جو لاکھوں کی تعداد میں تو اگر مولانا باقی فضل لوگوں کے الرحمان اور بلاول صاحب 26ویں ترمیم میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں مانے تو آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ 27ویں میں مان جائیں گے؟ دیکھیے میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ اس کے لیے ہم اتحادیوں کو کانفیڈنس میں لیں گے اور انہیں سمجھائیں گے، ان کے سامنے رکھیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اور ہم یہ تو نہیں کہ اچھا آپ اب ایک سوال اور ہے جی آپ دونوں کی اجازت سے. 26ویں ترمیم کے خلاف کچھ درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ابھی زیر سماعت ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہوا. تو جب آپ 27ویں ترمیم بھی کر دیں گے تو وہ سپریم کورٹ میں جو سماعت چل رہی ہے وہ کدھر جائے گی؟ چلتی رہے. اچھا وہ 27ویں ترمیم ہوگی اس کے خلاف بھی درخواستیں دیں بھائی، وہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اسے تو ہم نہیں ڈینائی کر رہے. اب ججز کی ٹرانسفر کی بات ہے، وہ شہرام خان نے کہا جی کہ ہم ان کو سرکاری افسر بنا رہے ہیں. ججز کی ٹرانسفر کے اوپر بھی جو اوور سائٹ ہوگا وہ ججز کا ہی ہوگا، وہ کوئی ڈی سی اسلام آباد کا نہیں ہوگا، ججز کا اوور سائٹ کا نہیں ہوگا. میں سپریم کورٹ کے ججز کی بات بتا رہا ہوں، اوور سائٹ انہی کا ہوگا، وہ ایگزیکٹو کا نہیں ہوگا، وہ ایگزیکٹو کی اتھارٹی نہیں ہوگی، اوور سائٹ انہی کا ہوگا. باقی جو اس سے پہلے جناب مشرف کے دور میں، اس سے پہلے جو میجسٹریٹس کا ایک سسٹم تھا جس میں آپ کے پاس جو آپ کی ضلع کی انتظامیہ ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی تھی آپ کی. جی بالکل. اب وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے پاکستان میں رہا ہے. آج لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، ٹیررزم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اگر ان کی اتھارٹی کو اسٹیبلائز کیا جائے، یہ دیکھیں نا اب پرویز مشرف نے جو سسٹم لے کے آیا تو وہ کہتا تھا جی یہ نیشنل انٹرسٹ میں کر رہا ہوں، غلط ثابت ہوا. اب آپ آج اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ غلط تھا. وہ مشرف لے کے نہیں آیا تھا. میں نے کہا اس دور میں بھی رہا، اس سے پہلے بھی رہا. یہ اس سے پہلے نہیں رہا، اس سے پہلے مشرف نے تو ختم کیا تھا. مشرف نے ختم کیا تھا. اس سے پہلے بھی رہا اور ابھی بھی. اسلام آباد میں آپ مجھے بتائیں، اسلام آباد میں جو جوڈیشل میجسٹریٹس ہیں ان کے پاس پاورز ہیں، تو یہاں پہ کیا کسی طرح کا کوئی آپ یہ کہیں کہ جو ڈویژن آف پاورز ہے اس میں کوئی ڈائیکاٹمی آپ کو نظر آتی ہے، کوئی تفریق نظر آتی ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اسلام آباد کی انتظامیہ کیسے سنبھالتی ہے؟ اب آپ نے کافی ایکسپلین آخری ایک بات آخری، اب چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہے، اس کے لیے جناب لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر کا، لیڈر آف اپوزیشن کا آپس میں جو ہے وہ مکالمہ اور آپس میں بات چیت اور گفت و شنید اور مشاورت ضروری ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن. اب اگر نہیں کر رہا لیڈر آف اپوزیشن، اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے، آپ کتنے دنوں سے بنا دیں، آپ اس کو بنا ہی نہیں رہے. کتنے دنوں سے نہیں ہے؟ اچھا جی یہ میں ان سے تو چند ہفتوں سے نہیں ہے نا، اس سے پہلے تو موجود تھا. اپوزیشن کیوں نہیں لائے جی ابھی تک؟ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو پارلیمنٹری افیئرس کے منسٹر ہیں، ہم نے اپلیکیشن آلریڈی سائن کر کے ہم دے چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی کو پروسیس کر لے. لیڈر آف دی اپوزیشن تیار ہے، اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، پولیٹیکل بندہ ہے، کتنی بار سیاست کی ہے، الیکشن لڑے ہیں، پارٹی کا ہیڈ ہے، اور وہ آئے گا سلجھا ہوا. اچکزئی صاحب ان کو قبول نہیں ہے تو آپ دیکھیں اب میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیں آپ ہماری الفاظ ہمارے منہ میں آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں نے کب کہا ہے میں قبول نہیں؟ یہ میری آبزرویشن ہے. اچھا آبزرویشن تو وہ آپ کا حق ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو قبول نہیں ہے، اس لیے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیں اب ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کی آبزرویشن کی میں قدر کرتا ہوں. میں حامد صاحب دیکھیں دو تین باتیں ہیں جو بڑی ضروری ہے جس میں ایک انہوں نے کہا ڈائلاگ کرنی چاہیے. اگر ہم سیاست کریں، ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں سیریس لیں نا، آپ ہمارے ساتھ سیاست والا کام کریں نا. ابھی 26ویں ترمیم تھی، اب 27ویں ترمیم ہے، ہمارا لیڈر جیل میں عمران خان، اور ہم جا کے اس کے ساتھ مشورہ کریں. آپ ہمیں ابھی یہاں پہ کمٹ کریں کہ پولیٹیکل لوگ جائیں، ہمارا ڈیلیگیشن جائے، عمران خان سے ملے اور 27ویں ترمیم کا جو پیپر آئے ہم جا کے اپنے لیڈر سے رائے لیں، جس طرح یہ نواز شریف صاحب سے رائے لیتے تھے. اب پالیٹکس آپ کہتے ہیں تو آپ گردہ بڑا دل بڑا کریں اور ہمیں ملنے دیا جائے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم انتشار کی سیاست کرتے ہیں. جب آپ میرے چیف منسٹر ہے، وہ آپ کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو لیٹر لکھتا ہے کہ مجھے عمران خان سے ملنے دیا جائے، نہیں ملنے دیتے، وہ عدالت جاتا ہے، پھر بھی آپ نہیں ملنے دیتے، تو میرے پاس تیسرا آپشن کیا ہے؟ پھر میں نکلوں گا. جب میں نکلوں گا، آواز اٹھاؤں گا، لوگوں کے پاس جاؤں گا، پھر آپ کہتے ہیں انتشار ہے، کیونکہ وہ آپ کی مرضی کا کام نہیں ہے. تو ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہم آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتے. ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے، ہمارا لیڈر عمران خان، اس کی بیوی، بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں. تو اگر ان کو انصاف، اور یہ کہتے ہیں انصاف، میں آپ کو آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، یہ فیکچول ہے، آپ اوپن ٹرائل کریں عمران خان کا،
اگر وہ 2 سے 3 دن میں باہر نہ ہوا تو جو میں سیاست چھوڑ دوں. اب آپ بات ہی ایسی کر رہے ہیں جو لیکن ہو ہی نہیں مطلب سکتی. تو نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک سے آپ بڑا بول رہے ہیں نا. آپ سنیں, کریں آپ عدالتوں کے مطلب ایک ترمیم کا فیصلہ ہوا نہیں, دوسری آپ لانا چاہتے ہیں, ان کو آپ مجبور کر لیں گے, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ آپ کو بھی تسلی ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے, اور ان کا سٹانس ٹھیک ہے لیکن ان کی مجبوری ہوگی کہ, اور وہ ریزن ہمیں پتہ ہے. لیکن سیاست کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے, ان کے ساتھ اپروچ کیا جائے اور انصاف کے نظام کو چلنے دیا جائے. اچھا, جو آپ جو پیپلز پارٹی کی مجبوریوں کا ذکر کر رہے ہیں بار بار, اور آغا رفیع اللہ صاحب کے دل پہ آپ چھریاں چلا رہے ہیں, بہت زور زور کی چھریاں چلا رہے ہیں, اور انہوں نے اپنا درد جو ہے ایک اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپایا ہوا ہے, تو یہ میں اب ان سے پوچھوں گا کہ یہ آپ نے جو درد اپنا چھپایا ہوا ہے مسکراہٹ کے پیچھے, یہ جو آپ کی خوبصورت مسکراہٹ ہے, اس کے پیچھے جو ایک بہت خوفناک درد ہے وہ ہے کیا؟ ایک وقفے کے بعد